میرے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کو دیکھ لینا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے، وصیت کی ہے مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھا کے میری میت کو نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ اصحاب پیغمبر نے صدیق اکبر کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی چارپائی اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے نبی کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، اگر راولہ کوٹ میں ہو اللہم صلی علی محمد کہنا، نبی کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، وہاں درود وہاں بالا ہے، یہاں درود یہاں بالا ہے، یا اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دینا، نبی کی قبر پہ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دینا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے۔ امام راضی فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اندر سے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ صدیق نے مسئلہ کیا صدیق اکبر نے وصیت کی تھی کہ دفن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا، پھر قبر سے آواز آئی الحق الحبیبہ الی الحبیب؟ اس روایت کی کوئی سند نہیں، یہ آج کل کے رینٹ کے خطیب بیان کرتے ہیں، جھوٹے اور کذاب۔ اصل مسئلہ اور تھا، انہوں نے بنایا اور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی موت کے قریب حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اپنے بیٹے کو، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر اجازت لینا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اسی حجرہ میں دفن کرنا، اور اگر ام المومنین اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی وصیت بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ام المومنین سے جا کر اجازت چاہی تو ام المومنین نے اجازت دے دی، تو اس لحاظ سے حضرت فاروق اعظم کی قبر ام المومنین کے حجرہ میں بنی۔ یہ تو آج کل، پہلے یہ بریلر کہتے تھے اور آج کل یہ للڑ دیوبندیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر نے یہ کہا کہ رسول پاک سے اجازت لینا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں ہوئے تھے۔ تو کئی صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، آپ کے دفن کے متعلق بھی اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کریں، آپ کے جنازے کے متعلق اختلاف ہوا کہ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی طرح آپ کے غسل کے متعلق اختلاف ہوا کہ غسل کیسے دیا جائے گا، کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں اتارے جائیں گے۔ اسی طرح خلافت کے معاملہ میں مسئلہ بنی ثقیفہ میں انتخاب خلیفہ کے متعلق ابتداءً اختلاف ہوا، پھر اتفاق ہو گیا۔ تو ان سب امور میں تو صدیق اکبر نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، ابھی آپ دفن بھی نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی دریافت نہیں کیا۔ صحابہ کرام باوجود ضرورت کے اور باوجود اس اختلاف کے، اور اب کوئی کذاب جھوٹا بے ایمان یہ کہہ دے کہ دفن کے بعد اپنے دفن کی اجازت چاہیے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں کچھ گپیں لکھی ہوتی ہیں، گپوٹیشن۔ اب یہ روایت بھی اس گپوٹیشن سے ہے۔ تفسیر کبیر میں
کرامات کے باب میں رازی نے لکھا، اور وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی، یہ بات ملا نے اپنی چپر لگائی۔ وہاں پر جتنا آ رہا ہے کہ جب جنازہ گیا تو یا ہاتف ہاتفن، کہ ہاتف کی آواز آئی، ہاتف کی، لیکن اس کی بھی سند نہیں ہے اور نرا جھوٹ ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے آسن الکلام میں خود لکھا تفسیر کبیر کے متعلق کہ فیہ کلو شیء الا التفسیر، کہ اس میں سب گپوٹیشن ہے سوائے تفسیر کے، ہر گپ شپ ہے۔ تو عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے حدیث متواتر یا قرآن پاک کی آیتیں قطعی دلیل ہے۔ ایسی بے سند گپوں سے اور بے سند روایتوں کو عقائد کے باب میں پیش کرنا، یہ اس آدمی کا کام ہے جو ایمان اور دیانت سے بالکل محروم ہو اور نرا فراڈی اور نرا گپ